بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، لائق احترام و اکرام علماء کرام، معزز سامعین، آج ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی، خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ کچھ عرصہ قبل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے جن بھائیوں نے کچھ عرصہ قبل راجن پور کے علاقے میں اللہ کی کتاب کے حفاظت کے لیے قرآن مجید کے حفظ کرنے کے ایک سلسلے کو جو شروع کیا تھا اور اس کا جو اہتمام کیا تھا، آج انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے، اور جن 5 طلبہ نے آج اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے، ان کے والدین اور وہ بچے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری گفتگو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے سامنے اور بالخصوص میرے استاد محترم، بلکہ میرے دادا استاد فضیلت الشیخ مولانا اللہ بخش اسری حفظہ اللہ میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، تو اس اعتبار سے میری گفتگو میں اگر کسی موڑ پر آپ کجی محسوس کریں، میری زبان میں کچھ ہچکچاہٹ سی اگر آپ کو محسوس ہو تو سمجھیے گا کہ وہ فطری امر ہے۔ میں اپنی گفتگو صرف اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ کے درمیان اور اپنے قابل احترام حضرت مفتی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ پہلی بات وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے جن عزیز طلبہ نے آج اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں حفظ کر لیا ہے، یقیناً یہ ان کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نے، یہ ریپیٹر بند کر دیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حفاظ کے لیے، قرآن مجید کو یاد رکھنے والوں کے لیے، قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا صحیح اعتبار سے ان بچوں کو مستحق فرما دے۔ حضرات، یہ اتنا بڑا عظیم کام، یہ اتنا بڑا عظیم ایک مرحلہ انہوں نے طے کیا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا ہے کہ اس اعزاز کے سامنے دنیا کے سارے اعزاز ہیچ ہے، کم تر ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں، اتنا بڑا شرف حاصل کر چکے ہیں کہ اب دنیا میں بھی ان کے لیے شرف ہے، قبر میں بھی شرف ہے، اور یوم آخرت میں بھی شرف ہے، اور جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی شرف ہے۔ 2-3 احادیث آپ سن لیجئے۔ دنیا میں شرف اس اعتبار سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تم سے بہتر، اور تم یعنی یہ امت محمد، تم سے بہتر یعنی وہ تم جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت، اور پھر اس وقت سے آج تک جتنی امتیں آئیں، ساری امتوں سے بہتر امت، ساری امتوں سے افضل امت، سب سے بہترین لوگ، فرمایا تم ہو، سب سے بہتر تو تم ہو، لیکن تم سے بھی بہتر کوئی ہے۔ تم سے بہتر کون ہے؟ ساری امتوں سے بہتر یہ امت ہے، اور اس امت سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کا دستور، اپنی زندگی کا مقصد وہ اس بات کو بنا لیتا ہے
کہ وہ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ساری زندگی اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ اب اسی اللہ کی کتاب کو میں نے ساری زندگی پڑھاتے ہوئے زندگی گزار دینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کی داڑھی میں بال سفید اسلام کی خدمت میں ہو گئے، پہلے پڑھتا رہا، شعور کی عمر کو پہنچا تو دین کو یاد کرنا شروع کیا، دین کو سیکھنا شروع کیا، اور بڑھاپے کی دہلیز تلک یہاں تک کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ دین پڑھتا رہا، پڑھنے کے بعد پھر پڑھاتا رہا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے نور کا اہتمام فرما دے گا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی شرف، پھر قبر میں بھی شرف، اس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو گئے، 70 شہادتیں، قبر کھودنا صحابہ کے لیے مشکل بن گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 3 افراد کو ایک قبر کے اندر دفن شروع کرو۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 3 کو تو دفن کریں، لیکن یہ تو فرمائیے ان 2 3 میں آگے اور پہلے کس کو دفن کرنا ہے، آگے کسے قبر میں اتارنا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قدموا اقراہم لکتاب اللہ او کما قال علیہ السلام، اب آگے بھیجنے کی باری ہے، آگے اتارنے کی باری ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی آگے رہتا تھا، اب قبر میں اتارنے کے لیے بھی اسے آگے کیجئے۔ سوال کرتے تھے ایہم اقرأہم لکتاب اللہ، یہ 3 بندے اس قبر میں دفن ہوں گے، بتلاؤ ان میں سے اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والا کون سا تھا، اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا کون سا تھا؟ صحابہ اشارہ کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں امامت کا مستحق، قبر میں بھی اسے امام بنا کے آگے سب سے پہلے اسے دفن فرماتے تھے۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی شرف، قبر میں بھی شرف، اور جب وہ دن آئے گا جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں، ہر دوست اپنے دوست کو چھوڑ چکا ہے، دنیا کی صحبتیں جواب دے چکی ہیں، دنیا کے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، دنیا کے متعلقین نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایک تعلق اب یہاں بھی کام آنے والا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن آئے گا، یہ روزہ آئے گا، یہ قرآن آئے گا۔ اے اللہ یہ بندہ مجھ سے تعلق رکھتا تھا، اے اللہ سارے تعلقات، سارے متعلقین ایک دوسرے کو جواب دے گئے، اے اللہ آج تو کوئی تعلق کام نہیں آ رہا، لیکن اے اللہ اس بندے نے میرے ساتھ تعلق کو جوڑا تھا، یہ راتوں کو میری تلاوت کرتا، دن کو میرے تلاوت کرتا، اس کا اوڑھنا بچھونا، میں اللہ کی کتاب، اے اللہ اب اس بندے کو میرے تعلق کی نسبت سے اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اس یوم آخرت کی گرمی سے، اے اللہ یوم آخرت کی شدت سے، اے اللہ اس بندے کی تو حفاظت فرما۔ سبب وجہ تعلق بالقرآن، اے اللہ اس بندے کا میرے ساتھ تعلق تھا، اے اللہ راتوں کو اٹھ کے مجھے پڑھتا، اے اللہ دن کو میری تلاوت کرتا، رات کو جاگتا، سفر میں پڑھتا، حضر میں پڑھتا، مسجد میں پڑھتا، گھر میں پڑھتا، اے اللہ میری تلاوت اس کا اوڑھنا بچھونا، بچپن میں مجھے یاد کیا، جوانی میں مجھے پڑھایا، بڑھاپے میں مجھ سے تعلق رہا، اے اللہ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑا،
اے اللہ آج اس بندے کے ساتھ میں اپنے تعلق کو نہیں توڑنا چاہتا، اے اللہ میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے اے اللہ اس بندے کے اوپر اپنا رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فیشفعان، اللہ روزے کی سفارش کو بھی قبول فرما لے گا، اور اللہ اس قرآن مجید کی سفارش کو بھی قبول فرما کے قاری قرآن کے لیے اے اللہ آخرت کی قاری قرآن کو اے اللہ آخرت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ یہ جنت میں پہنچ گیا، قبر میں بھی قرآن نے ساتھ نہ چھوڑا، دنیا میں بھی ساتھ نہ چھوڑا، حشر میں بھی ساتھ نہ چھوڑا، اب یہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قاری قرآن کو، جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر پڑھاتا ہے، اب اس عالم دین کو، اس قرآن کو یاد کرنے والا آدمی، پڑھانے والا آدمی، پڑھنے والا آدمی، تعلق بالقرآن رکھنے والا آدمی جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اب یہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، اے اللہ اب تو سارے ایک ہی ہو گئے۔ اللہ اب اس کو قرآن نے کیا فائدہ دیا؟ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں آ گیا، زکوٰۃ والا بھی جنت میں آ گیا، صدقے والا بھی جنت میں آ گیا، قرآن پڑھنے والا بھی جنت میں آ گیا، اب تو سب ایک ہی ہو گئے۔ فرمایا نہیں، اب بھی سب ایک نہیں۔ اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها۔ اللہ کے فرمائیں گے اے میرے قرآن پڑھنے والے بندے، جنت میں تو سب آ گئے ہیں، لیکن تیرا مقام ان سب سے پھر بلند ہے۔ اب یوں کر، اب قرآن کو پڑھنا شروع کر، اور پھر ترتیل سے پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا اس طرح خوش الحانی سے پڑھ، جس طرح دنیا میں خوش الحانی سے پڑھا کرتا تھا۔ پھر ترقی کے منازل طے کر، درجات طے کر، اوپر چڑھتا جا، تیرا مقام میں نے وہاں بنا رکھا ہے جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا۔ حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے سارے عہدے، دنیا کی ساری تعلیمات، دنیا کے ساری ڈگریاں، دنیا کے تمام منصب، سارے ان کا فائدہ صرف دنیا تلک محدود ہوتا ہے، اور مکمل دنیا تلک بھی نہیں۔ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں آپ کسی ریٹائرڈ آدمی کو اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا کوئی کام بتا کے دیکھیے، آگے سے کیا جواب دیں گے؟ جواب ملے گا بھائی میں تو اب ریٹائرڈ ہو گیا ہوں۔ آپ اس سے کہیں گے آپ اس کرسی پر 20 سال برا جمع رہے، 10 سال کا عرصہ رہے، آپ کی تو جان پہچان ہوگی، جواب ملے گا نہیں بھی نہیں، یہاں تو کرسی کی قدر ہوتی ہے، بندوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ادھر سے ریٹائرمنٹ ملی، ادھر سے عزت بھی ختم، افسری بھی ختم، ادھر سے تمام کا تمام مقام بھی ختم۔ اب ایک عام آدمی کی طرح اسی دفتر میں یہ جاتا ہے، اس کے اپنے کام پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو جو مقام ملا تھا اس کی منصب کی وجہ سے تھا، کرسی کی وجہ سے تھا، منصب ختم تو عزت بھی ختم۔ لیکن ذرا ادھر آئیے، ذرا ادھر آئیے، ذرا تخیلات سے سوچئے، ذرا اپنے ذہن میں تصور لائیے، میرے جن عزیز بچوں نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، قرآن مجید کو انہوں نے یاد کیا ہے، ان میں سے بعض چھوٹے بھی ہوں گے، کچھ نسبتاً بڑے بھی ہوں گے، لیکن ایمانداری سے بتائیے، چاہے بچہ چھوٹا بھی ہو، معصوم بچہ 8-9 سال کی عمر کا، لیکن اب گھر میں اسے بھی قاری صاحب کہہ کر پکارا جائے گا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے رشتہ دار اب سے اس کی عزت کرنا شروع کریں گے، کس لیے کہ یہ قاری صاحب ہے۔ اور پھر جب یہ جوں بڑے ہوتے جائیں گے، ان کی عزت میں کہتے ہیں مولویوں کو کون پوچھتا ہے، قاریوں کو کون پوچھتا ہے، اور آؤ پوچھو، کبھی آؤ کبھی مدارس میں دیکھو، کبھی جنازوں میں ہی دیکھ لیا کرو، آ کے کبھی دیکھا کرو۔ ابھی سے اللہ نے اس کو عزت دی، پھر یہ اب ترقی کے منازل دنیا میں طے کرنا شروع کرے گا، پھر اس کے شاگرد اس کی عزت کریں گے، پھر اس کے عزیز و اقارب اس کی عزت کریں گے، پھر جب بڑا ہو اور پھر اس میدان میں
کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے، حتیٰ کہ وفات کے موقع پر آپ کبھی علماء کے جنازوں میں شرکت کر کے دیکھیں، علماء کے جنازوں میں کبھی شرکت کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک لوگوں کا جمع غفیر، شاید مفتی صاحب بھی ہوں، جب بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کا جنازے میں ہم پہنچے تو آپ حیران ہوں گے، تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہمیں پیدل چل کے جانا پڑا، اس لیے کہ وہاں گاڑی جانے کی جگہ نہیں تھی، کندھے سے کندھے جڑے ہوئے 6 سے 7 کلومیٹر پیدل گئے اور اس کے بعد جنازے میں شرکت کے اللہ نے سعادت بخشی۔ اس طرح کے جنازے علماء کے، متعلقین بالقرآن کے احباب، میری یہ تو گزارش کا پہلا حصہ تھا کہ جن ہمارے عزیز بچوں نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، وہ یقیناً اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا مقام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ طلبہ، ہمارے یہ بھائی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری بات، میرے ان بچوں کے والدین کو ایک گزارش اور ایک نصیحت، سب سے زیادہ نصیحت کے میں خود مستحق ہوں، لیکن فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی اول زینے کو انتہائی زینہ سمجھا جاتا ہے۔ بس بچے نے حفظ کر لیا، قرآن مجید کو پڑھ لیا، اب تو کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اب یہ جائے سکول کی تعلیم حاصل کرے، اب یہ فلاں جگہ جائے فلاں جگہ جائے۔ آپ یقیناً میں ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہا، سکول کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کالجز میں بھی جانا چاہیے، ہمیں یونیورسٹیوں میں بھی جانا چاہیے، لیکن خدا را جو یہ بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اسے اول زینہ سمجھیے، یہ صرف دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا جو ایک بلند ترین عمارت ہے، اس کی پہلی سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا ہے، یہ صرف پہلی سیڑھی ہے۔ ابھی ان بچوں کو یہ چاہیے، آپ والدین کو یہ چاہیے کہ اب قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ان بچوں کو دین کی فقہ کے لیے وقف کیجئے، دین کے فہم کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے، قرآن مجید کے حفظ کے بعد قرآن مجید کے ترجمے کے لیے، احادیث کو یاد کرنے کے لیے، افتاء کے لیے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، بالخصوص یہ ہوتا ہے، ہماری روش یہ چل رہی ہے، ایک عرصے سے مدارس میں صرف غریب بچے آتے ہیں۔ غریب بچے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایسے بچے آتے ہیں جو سکولوں میں نہیں آتے، سکول میں بچہ نہیں چل سکا، اب اس بچے کو مدرسے بھیج دیجئے۔ اب اور اللہ کی قسم، انہی بچوں کو جو سکول میں نہیں چل سکتے، میں آپ کو اپنی مثال دوں، یقین کیجئے 8ویں کلاس میں جب ہم پہنچے تو یہ جو گرامر ہے انگلش کی ٹینسز، یہ ہمیں نہیں آتے تھے۔ ذاتی طور پر میں خود اس چیز سے بھاگا، والد محترم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان سے گزارش کی کہ ابا جان مجھے آپ مدرسے میں ہی بھیج دیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے مدرسے میں بھیجا۔ آج اللہ کی توفیق سے 2004 سے لے کر اب 2025 21 سال سے اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہاں اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھانے کا اللہ نے موقع بخشا ہوا ہے۔ میرے بھائی، آپ ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن اگر ذہین بچے آئیں تو ہمارے معاشرے کو اس وقت جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت ٹیکنالوجی کے میدان میں، ابھی شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہمارے بہت سارے علماء کو جن میادین میں کام کرنا چاہیے ان میدانوں میں کام نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سارے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ سکتے، جو ان چیزوں سے بہرور نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بیچارے مدارس سے پڑھنے کے بعد کوئی آ کر کسی مسجد میں امام بن جاتا ہے، کوئی آ کر کسی مسجد میں خطیب بن جاتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ بیچارے کچھ بھی بعض اوقات نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے علماء کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، وہ اس کے باوجود اللہ کی توفیق سے ہر میدان میں کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنے ذہین بچے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو اللہ پسند کرتا ہے،
اگر آپ اپنے کریم اولاد، ذہین ترین بچے اللہ کی کتاب کے حفظ کے لیے وقف کریں، دین کے فہم کے لیے وقف کریں، تو ان چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے جو اس وقت چیلنجز معاشرے میں درپیش ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں اسلامی بینکاری کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا۔ وہاں مختلف اسلامی بینکوں کے مختلف مندوبین وہاں تشریف لائے، ہر ایک نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ وہاں مجھے بھی دعوت تھی، میں نے بھی اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کچھ گزارشات کی۔ انہوں نے ایک بات کی، آپ یہ بتلائیے اگر یہ موجودہ اسلامی بینکاری اگر آپ اسے غیر شرعی کہتے ہیں تو شرعی بینکاری اس کا کوئی متبادل علماء نے ہمیں کیا دیا ہے، کوئی اس کا متبادل پیش کیجئے۔ آپ یہ کہتے ہیں کار فنانسنگ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، آپ کوئی ایسا ہمیں ضابطہ بتائیں کہ ہم کوئی چیز قرض پر دیں بھی صحیح اور ہماری رقم بھی بر وقت واپس مل جائے اور سود بھی نہ ہو۔ تو آپ نے اس کا ہمیں متبادل کیا دیا ہے؟ صحیح بات ہے میرے بھائی، متبادل صحیح معنی میں اللہ نے علماء کو کام کرنے کی توفیق بخشی، کام بہت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کام ہونا چاہیے وہ کام ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحیح ذہین طلبہ، متمول افراد کے بچے، ذہین بچے وہ ابھی تک مدارس میں نہیں آ رہے۔ اگر آپ یہ فریضہ آپ ادا کر دیں، ذہین بچے، نرسری، یہ نرسری تیار ہوئی ہے، آپ اس کو منتہی نہ سمجھیں، یہ آخری سٹیج نہیں ہے، یہ دین کو سیکھنے کی نرسری تیار ہو رہی ہے۔ ابھی قرآن مجید کا حفظ یہ ایک اول زینہ ہے، یہ خشت اول ہے۔ یہ اگر نرسری اچھی آپ ہمیں دینا شروع کریں، ذہین بچے دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذہین بچے کیمسٹری کے لیے، بایو کے لیے، فزکس کے لیے اور ان میدانوں کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میں ایک گزارش تو یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہین بچے مدارس کو دیں تاکہ علماء ان پر محنت کریں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دیگر میادین میں جہاں جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں پر ان کمیوں کو اور ان جگہوں کو وہ سد کیا جا سکے، انہیں پر کیا جا سکے اور وہ کمی پوری کی جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جو بچے، جو والدین ابھی تلک، آخری بات میں جو عرض کر رہا ہوں، ابھی تلک اس میدان میں ابھی تک وارد نہیں ہوئے، ابھی تلک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مولوی بنانا، یہ دین پڑھانا، یہ ساری چیزیں یہ تو بچوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، یہ اس سے تو نہ دنیا بنتی ہے اور آخرت کو تو بہرکیف کوئی انکار نہیں کرتا، وہ دنیا کا انکار کرتے، اس سے دنیا نہیں بنتی۔ میرے بھائی، آپ علماء کو کبھی دیکھیں، کبھی مدارس میں آئیں، اللہ کی قسم وہ ماحول آج کے دور میں نہیں رہا جو کسی دور میں آپ سنا کرتے تھے۔ وہ ایک اب آج کے دور میں یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے، پروپیگنڈا مدارس کے خلاف ہوتا ہے اور اس پروپیگنڈے سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم مدارس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پروپیگنڈوں پہ کان مت دھریے، آپ مدارس سے اپنا تعلق قائم کیجئے، دیندار لوگوں سے اپنا تعلق قائم کریں۔ آپ جب مدارس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے تو آپ پر بہت سارے حقائق منکشف ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ اچھے میدان کا انتخاب کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں جتنی دیر آپ احباب سے مخاطب رہا، یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں صرف اپنی معروضات پیش میں نے کی، اصلی اور پرمغز خطاب ہم مفتی صاحب سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔